بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں، 36 نمبر آیا مبارکہ ہے سورہ توبہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مشرکین کی بہت ساری غلط عادات کو ذکر کیا گیا اور ان کا رد کیا گیا، اور یہاں پر ایک اور چیز بیان کی گئی، وہ یہ تھی کہ زمانہ قدیم سے 4 مہینے عزت اور حرمت والے شمار کیے جاتے تھے۔ اس میں ایک رجب تھا، ایک ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے اور ایک رجب کا مہینہ۔ ان کے اندر جھگڑا، لڑائی، جنگ وہ منع تھا، اور یہاں تک کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی کسی کو ان مہینوں میں مل جاتا تو وہ بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ لیکن کفار کیا کرتے، وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اب مہینہ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، مثلا رجب کا مہینہ آ گیا، اب یہ لڑ رہے ہیں، رجب کا مہینہ آ گیا، اصول تو یہ تھا کہ لڑائی ختم کر دیں، رجب کے مہینے میں لڑائی نہیں کرنے کی، یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ شعبان کا مہینہ شمار کر لیتے ہیں، رجب کا مہینہ آگے لے جاتے ہیں، تو وہ جو اصل میں رجب کا مہینہ تھا اس کو شعبان شمار کر لیتے، اور جو آگے شعبان کا مہینہ تھا اس کو رجب شمار کر لیتے، یعنی آگے پیچھے کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ رد فرمایا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا، ایسے بھی کبھی مہینے آگے پیچھے ہوئے ہیں، جو مہینہ آتا ہے وہ آتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ تعداد ہے اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے آسمان و زمین پیدا ہوا، یعنی آسمان و زمین کی اللہ نے تخلیق فرمائی اس دن سے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمتوں والے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھے دین ہے اور یہی سیدھی بات ہے جو ذکر کی جا رہی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یعنی ویسے ہی ظلم حرام ہے، اور جب کوئی حرمت والی چیز ہو تو وہاں زیادہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا گالی نکالنا وہ باہر بھی غلط ہے لیکن مسجد کے اندر زیادہ غلط ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنا باہر بھی غلط ہے، مسجد میں زیادہ غلط ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا گھر ہو، بیت اللہ ہو، مکہ المکرمہ ہو، تو اس میں اور زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ تو ظلم ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگار قرار دیا اور اس کی سزا کا ذکر کیا جو کسی پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن یہ جو 4 مہینوں کا ذکر فرمایا، اس میں مزید زیادہ تاکید فرمائی گئی۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، لیکن مشرکین کے ساتھ تم سارے مشرکین کے ساتھ جہاد کرو جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، سارے کے سارے وہ تم سب کے ساتھ لڑتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اب اگر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جہاد کرنا جو ہے نا، اس کو منع نہیں کیا، اس کی اجازت دی گئی کہ یہ ہاں ظلم نہیں کسی پر کرنا، لیکن جہاد تو ظلم نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اس کو نصیب ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کہتے ہیں مہینے کو آگے پیچھے کر لینے کو، تو یہ جو مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں مزید زیادتی ہے اور اضافہ ہے۔
ایک تو کفر، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقرر کی ہیں ان کو آگے پیچھے کرنا، یہ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج ادا فرما رہے تھے اور میدان عرفات میں تھے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہوئے کہ شاید حضور علیہ السلام نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، حج کا موقع ہے، حضور میدان عرفات میں ہیں تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے تو حج کے لیے تشریف لائیں۔ تو صحابہ خاموش ہو گئے، شاید حضور اس کو تبدیل فرما دیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا جی ذوالحج نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ذوالحج ہی ہے۔ فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ پھر خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا حضور مکہ ہی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ ہمیشہ حضور کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آج وہی دن ہے، وہی مہینہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی تھی۔ مہینوں کو شروع کیا تھا، یہ کفار اور مشرکین نے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا تھا، یہ مہینہ گھوم کر اب پھر اسی ٹائم پہ اور اسی وقت پہ آ گیا، اور بالکل اب ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ آج کے بعد کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرے یا دنوں کو آگے پیچھے کرے۔ جو دن اور جو مہینے ہیں وہ وہی رہیں گے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کفر میں اور مزید اضافہ ہے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، شرک کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ترتیب دی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یضل بہ الذین کفروا، تاکہ گمراہ کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ اس کو ایک سال تو حلال قرار دے دیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی مہینہ تو آگے پیچھے نہیں ہوتا وہ حرمت والا مہینہ، کہتے نہیں یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، وہ ہم آگے لے گئے، اب وہ اگلا مہینہ ہوگا۔ اس کو شعبان شمار کر لیتے ہیں، اگلا رمضان یا اگلا رجب ہو جائے گا، رجب اس کو رہنے دیتے ہیں، اب آگے لے گئے۔ لیواتیو عدت ما حرم اللہ، تاکہ وہ اس کے موافق ہو جائے اس کی تعداد کے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ فیحلوا ما حرم اللہ، تو وہ حلال کرتے ہیں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، یعنی جس کی حرمت اور عزت اللہ نے بیان کی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی حرمت کو تبدیل کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ حلال، جس کو حرام فرمایا وہ حرام، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس یہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا فرمایا۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مکہ المکرمہ کو حرمت عطا فرمائی گئی، اور مکہ جو حدود حرم ہے، ایک تو خانہ کعبہ کا ایریا ہے، اس کی چار دیواری ہے، اور اس سے علاوہ جس کو حرم مکہ کہا جاتا ہے وہ مختلف علاقوں کی طرف مختلف کلومیٹر کا مطلب فاصلہ ہے، وہ سارے کا سارا حرم مکہ کہلاتا ہے۔ اور اس کی عزت اور حرمت یہ ہے کہ حرم مکہ میں کسی جانور کا شکار کرنا بھی جائز نہیں، درخت اکھاڑنا بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مکہ کو حرمت والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مکہ حرمت والا شہر بن گیا۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے مدینہ کو حرمت والا بنا دے۔ تو اس طرح مدینے کو حرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا۔ زین لہم سوء اعمالہم، زینا مزین کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، یعنی کفار نے یہ جو غلط کام کیے ہیں، ایک آدمی کوئی غلط کام کرے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، وہ پھر توبہ کی طرف آتا ہے، وہ ندامت اور شرمندگی کی طرف آتا ہے اور اپنے اس کام کی اصلاح کرتا ہے۔ اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے، تو پھر سمجھے کہ اس کا کام خراب ہو گیا، پھر اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آدمی جب یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، تو جب وہ ٹھیک سمجھتا ہے تو پھر اس کی واپسی کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ جب ٹھیک سمجھ تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ کفار کا بھی یہ عالم تھا، زین لہم سوء اعمالہم، برے اعمال ان کے لیے مزین تھے،
وہ سمجھتے تھے یہ تو بہت اچھے کام ہم کر رہے ہیں، یہ تو بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے کاموں کو بہترین سمجھیں گے تو پھر توبہ کیسے کریں گے، معافی کیسے مانگیں گے؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ قوم کافرین کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ جو کافر قوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں فرماتا، وہ پھر اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنی غلطی کو سنوارنے کی اور اس کی توبہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ وہ ایک دعا ہے نا جی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جو غلط ہے اس کو غلط دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کفار کی یہاں جو غلط عادت تھی اس کا ذکر کیا گیا، اور اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو حکم فرمایا ہے بندہ مومن کو اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے۔